کیا سیاست میں اخلاق کی ضرورت ہے یا ہر گندا کام سیاست میں ہونا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں سیاست کسے کہتے ہیں۔ ملکی لیول پر عوام کی خدمت کرنے کے نظام کو سیاست کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے یونین کی لیول پر، بستی کی لیول پر، علاقے کی لیول پر، ضلع کی تحصیل، ضلع، شہر، سٹی کی لیول پر۔ ایک ہوتا ہے پورے ملک کی لیول پر عوام کی خدمت کرنے کے نظام کو سیاست کہا جاتا ہے۔ یہ جب تک مسلمان اس کے اندر رہے اس وقت تک با اخلاق سیاست بھی تھی، با کردار بھی تھی، اور خصوصاً جب علماء کی حکومت آئی تاریخ کے اندر، جب بھی آئی، اب بھی دیکھ لیں ترکی کی حکومت دیکھ لیں، دیکھو وہاں پر صرف حافظ ہے، صدر ہے، اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ افغانستان کی حکومت کو دیکھ لیں، وہاں پہ علماء کی حکومت ہے، تو انہوں نے اپنے قرآن و سنت والی چیزوں کو فالو کیا ہے، وہی تعلیمات انہوں نے فالو کی ہیں، تو دیکھیں کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ تو جہاں پر بھی جس قسم کے لوگ آپ لائیں گے وہ اپنے طور پر ہی اسی کو آگے ترقی کے اندر لے جائیں گے یا تنزلی کے اندر لے جائیں گے۔ جب مسٹر آیا جس نے جو حکومتیں کی ان کی تنزلی کو بھی آپ دیکھ لیں، رشوت عروج پر ہے، ڈاکہ زنی، فحاشی، عریانی، گندے کام سارے کے سارے عروج پر ہیں۔ تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست کے اندر کون سی اچھی اچھی چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز، ایک واقعہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک ملک پہ قابض ہو گیا تو عوام اس کو آئے مبارکباد دینے کے لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک سوال بھی کیا، بادشاہ سلامت، پہلے بھی کئی لوگ آئے ہمارے اس ملک پہ، انہوں نے حملہ کیا، ان کی فوجیں بھی آپ سے زیادہ تھیں، ان کا خزانہ بھی آپ سے زیادہ تھا، اس کے باوجود اس ملک پر ان کا قبضہ رہ نہ سکا، لیکن آپ کی فوج بھی کم، آپ کا خزانہ بھی کم، آپ کا قبضہ رہ گیا، آپ اس پہ قابض ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس نے سیاسی اخلاقیات بتلائی۔ وجہ وجہ یہ ہے کہ میں نے پرانے سیاست دانوں کو اور ان کے ماننے والوں کو میں نے برا نہیں کہا، کیونکہ ہر لیڈر کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوام ہوتی ہے۔ میں نے ان کی برائی کر کے اس عوام کو اپنے سے بدظن نہیں کیا۔ اگر میں ان کی برائی کرتا ان کے لیڈروں کی تو ظاہر بات ہے ان کے ماننے والے مجھ سے بدظن ہو جاتے۔ ایک کام تو میں نے یہ نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے تھے اس کو میں نے ختم نہیں کیا، کہ ضد کے اندر آ کر، مخالفت میں آ کر، غصے میں آ کر کہ بھئی یہ تو میرے مخالفوں نے کام کیے لہذا میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں، تو ان کے اچھے کاموں کو بھی میں مٹا دیتا ہوں۔ تو یہ چیز میں نے نہیں کی، نہ پہلے والے سیاست دانوں کو برا کہا کہ عوام بدظن ہو جائے، نہ ہی ان کے کاموں کو غلط ثابت کیا کہ عوام بدظن ہو جائے۔ تو میں نے دونوں کاموں کو رہنے دیا، ان کی عزت کا بھی خیال رکھا، ان کے کاموں کا بھی میں نے خیال رکھا، جس کی وجہ سے میری حکومت پختہ ہو گئی۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک رسالہ، ہمسایہ ملک افغانستان کی ایک خبر چھپی تھی کہ اس کے اندر انہوں نے سابقہ حکومتوں کے جو ملازم تھے جو انہوں نے لگائے تھے، اگرچہ انہوں نے ان کو تنخواہیں ایک ایک 2 مہینے کی نہیں دی تھیں، لیکن اس حکومت نے ان کی تنخواہیں بھی جاری کر دیں اور کسی ملازم کو نکالا بھی نہیں ہے۔ تو یہی وہ 2 خوبیاں پرانے زمانے کی انہوں نے بھی اپنا لی، تو ظاہر بات ہے مخالفت کے اندر کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے، جو بھی ہوں گی چھوٹی چھوٹی شورشیں اٹھیں گی تو وہ بند ہو جائیں گی۔ تو سیاست کے اندر اخلاقیات کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا یہ لیول ہے اتنے بڑے با اخلاق ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے راہبر آئے تھے، بن کے آئے تھے، تو آپ کے لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے عظیم اخلاقیات کے مالک ہیں، آپ کے اندر بہت ہی بڑے اخلاق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی امامت سنبھالی ہوئی تھی، دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے تھے۔ تو جس آدمی کی جتنی بڑی ذمہ داری ہو اسی حساب سے ان کے پاس اخلاق ہونا چاہیے۔ اگر اخلاق تھوڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بد اخلاقی میں آ جاتا ہے، بد زبانی میں آ جاتا ہے، تکبر والا رویہ اختیار کرتا ہے، تو وہ آدمی دیر بعد چل نہیں سکتا۔ اپنے دل کے اندر ایک قبرستان ہونا چاہیے مخالف کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، مخالف کی باتوں کو، کمی کوتاہی کو
اندر دفن کرنے کے لیے اگر ایسا نہیں ہے، چھوٹے دل کا ہے، چھوٹے مزاج کا ہے، چھوٹے دماغ کا ہے، تو وہ آدمی کبھی دیر بعد ترقی نہیں کر سکتا۔